السلام علیکم. آپ کو میں دوبارہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ایک لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے پچھلے چند لیکچرز میں ریلیشنز کا ٹاپک کور کیا ہے اور آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. ہم نیا جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں دس از اباؤٹ فنکشنز. فنکشنز میتھمیٹکس میں بڑا ایک امپورٹنٹ کنسپٹ ہے. ایز سون ایز یو اسٹارٹ اسٹڈنگ میتھمیٹکس یو کم اکراس فنکشنز. میتھمیٹکس میں آپ دو اسٹیپس میں نہیں لے سکتے وداؤٹ کمنگ اکراس فنکشنز. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی جتنا کچھ ہم نے کور کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے فنکشنز کو یوز کیا ہے. میتھمیٹکس میں بہت سے کنسپٹ ایسے ہیں جنہیں اب ہم تقریباً فار گرانٹڈ لیتے ہیں اور اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کنسپٹس کو ڈیولپ کرنے میں سینچریز استعمال ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ زیرو کا کنسپٹ بڑے دیر کے بعد ڈیولپ ہوا. ریلیٹیولی اٹ ٹک سینچریز ٹو ڈیولپ دس کنسپٹ. نیگیٹو نمبرز کا کنسپٹ بڑی دیر کے بعد ڈیولپ ہوا. فنکشن بھی اسی طریقے سے ایک ایسا کنسپٹ ہے جس کو ڈیولپ ہونے میں سینچریز کا وقت لگا ہے. اور فنکشن کو جس فارمل طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں آج کل میتھمیٹکس میں اٹس اے ریلیٹیولی نیو ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن جو ہے اٹ از ناٹ مور دین 2 centuries اولڈ. یہ 19th century کے شروع میں اس طریقے سے ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا. اگرچہ میتھمیٹکس میں فنکشن کا کنسپٹ بڑا پرانا ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم فنکشن کے کنسپٹ کو یوز کرتے رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فنکشن کی ڈیفینیشن جو فارمل ڈیفینیشن جس کو آج کل ہم یوز کرتے ہیں یہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. ہم نے جب ریلیشنز کو اسٹڈی کیا تھا تو ہم نے کچھ اسپیشل کائنڈ آف ریلیشنز کی بات کی تھی, جس میں ہم نے ایکویلنس ریلیشن کی بات کی, پارشل آرڈر ریلیشن کی بات کی. فنکشن اٹ سیلف از اے اسپیشل کائنڈ آف ریلیشن. آپ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی کتابوں میں اور دوسری میتھمیٹکس کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ جب وہ ریلیشن اور فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ کتابوں میں ٹریڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ فنکشنز کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور بعد میں کہیں جا کے وہ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں. اور کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریلیشنز کو پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیکاز فنکشن از اے اسپیشل کائنڈ آف ریلیشن تو اس ڈیفینیشن کی ہیلپ سے ہم پھر فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے جو دوسری والی اپروچ لی ہے, یعنی ابھی ہم نے ریلیشنز کو آلریڈی ڈیفائن کر دیا ہوا ہے اور اس ڈیفینیشن پہ بیس کریں گے اپنی فنکشن کی ڈیفینیشن کو. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن اب آپ دیکھیں. A function f from a set x to a set y is a relation from x to y that satisfies the following two properties. پراپرٹیز پڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ میں ویسے بھی آپ کو بتا دوں, ورڈنگ پھر آپ کو زیادہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. جیسے ریلیشن ہم نے ڈیفائن کی تھی, اس کو ریکال کریں. اگر ہم نے ریلیشن لینی ہو فرام اے سیٹ اے ٹو اے سیٹ بی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اے کراس بی ہم اس کا کارٹیزین پروڈکٹ لیتے ہیں. دین وی ڈیفائن ایوری سب سیٹ آف دیٹ کارٹیزین پروڈکٹ از اے ریلیشن. اس میں ایمپٹی ریلیشن بھی آ جاتی ہے اور یونیورسل ریلیشن بھی آ جاتی ہے. اب یہ ساری کی ساری ریلیشنز جو ہیں دے ول ناٹ بی فنکشنز. سم آف دیز ریلیشنز ول بی فنکشنز. اور ریسٹرکشن اس میں یہ ہے کہ فنکشنز میں صرف ان ریلیشنز کو ہم فنکشنز کہتے ہیں جن میں corresponding to every element of x there is an ordered pair belonging to the relation. Corresponding to every element of x there is a unique ordered pair belonging to that relation. اس ریلیشن کو ہم فنکشن کہیں گے. یعنی اگر آپ کے پاس اے سے بی تک ہم ریلیشن لے رہے ہیں اینڈ اف اے کنٹینس 4 ایلیمنٹس, لیٹس سے اے ہیز اے بی سی ڈی 4 ایلیمنٹس, then the relation will have exactly 4 ordered pairs in it. One corresponding to A, other corresponding to B, then one corresponding to C, and one corresponding to D. تو 4 آئیں گے ہمارے پاس. تو بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ A کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی آرڈرڈ پیئرز کے پہلے ایلیمنٹ کے طور پہ آئیں گے اور they will come only once exactly. اب ڈیفینیشن کو دیکھیں آپ. جیسے میں نے آپ کو بتایا
A function f from a set x to a set y is a relation from x to y that satisfies the following two properties. Number one, for every element in x, there is an element y in y such that the ordered pair xy belongs to f. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے کہ ایوری ایلیمنٹ آف ایکس از دا فرسٹ ایلیمنٹ آف سم آرڈرڈ پیئر آف ایف. اور دوسری پراپرٹی فنکشن کی ہوگی فار آل ایلیمنٹس ایکس ان وائی اینڈ وائی اینڈ زیڈ ان وائی, اف ایکس وائی بلانگس ٹو ایف اینڈ ایکس زیڈ بلانگس ٹو ایف, یعنی دونوں آرڈرڈ پیئرز ایکس وائی اور ایکس زیڈ دونوں اگر ایف کو بلانگ کرتے ہیں, دین وائی مسٹ بی اکول ٹو زیڈ. تو اس کو ہم پلین لینگویج میں یہ کہہ سکتے ہیں, نو ٹو ڈسٹنکٹ آرڈرڈ پیئرز ان ایف ہیو دا سیم فرسٹ ایلیمنٹ. اچھا, اٹ واز اے سمپل ڈیفینیشن. میرا خیال ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس ڈیفینیشن کو سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم ایگزامپل کے طور پہ کچھ ریلیشنز کو دیکھتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ویدر دس ریلیشن از اے فنکشن اور ناٹ. ہم نے تین ریلیشنز لی ہیں. ہم نے ریلیشنز ڈیفائن کی ہیں فرام اے سیٹ ایکس کنٹیننگ 3 elements 2, 4 and 5 to a set y containing 4 elements 1, 2, 4, 6. اور پہلی ریلیشن R1 میں 2 آرڈرڈ پیئرز لیے گئے ہیں 2, 4, 4, 1. R2 میں 4 آرڈرڈ پیئر ہیں اور R3 میں 3 آرڈرڈ پیئر ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں ریلیشنز میں سے کون کون سی ریلیشنز فنکشنز ہیں اور کون سی ریلیشنز جو ہیں وہ فنکشنز نہیں ہیں. اچھا, پہلی ریلیشن کے بارے میں دیکھیں کہ یہ ہماری دو کنڈیشنز میں سے پہلی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. ایکس میں 3 ایلیمنٹس ہیں 2, 4 and 5. 2 اور 4 تو آ رہے ہیں ایز فرسٹ ایلیمنٹ آف 2 آرڈرڈ پیئرز. 2 بھی ایک آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ ہے اور 4 بھی ایک آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ ہے. لیکن ریلیشن 1 میں 5 کسی بھی آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو پہلی کنڈیشن چونکہ سیٹسفائز نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ ہے پہلی کنڈیشن چونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ R1 از ناٹ فنکشن. اب R2 میں دیکھیں کہ اس میں 2 بھی ایک آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ ہے, 4 ایک نہیں بلکہ 2 آرڈرڈ پیئرز کا پہلا ایلیمنٹ ہے, 5 بھی ایک آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ ہے. اب یہ سیکنڈ ریلیشن جو ہے اٹ از آلسو ناٹ اے فنکشن. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے کنڈیشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ an element of x can be first element of only one of the ordered pairs. اب اس میں 4 2 ordered pairs کا پہلا ایلیمنٹ ہو گیا ہے تو دوسری کنڈیشن اس میں وائلیٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ R2 is not a function. اب تیسری میں دیکھیں کہ 2, 4 and 5 یہ تینوں کسی نہ کسی آرڈرڈ پیئر کے پہلے ایلیمنٹ ہیں اور یہ صرف ایک آرڈرڈ پیئر کے پہلے ایلیمنٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کنڈیشنز اس میں سیٹسفائی ہو رہی ہیں, therefore R3 is a function. اوکے, ہوپ فلی اس ایگزامپل نے آپ فنکشن کے کنسپٹ کو کلیئر کر دیا ہوگا. اب ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں وچ ول میک دا کنسپٹ ایون ایزیئر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. لیٹ A be the set containing 4, 5, 6 as elements and B be the set containing 2 elements 5 and 6, and define binary relations R and S from A to B as follows. For all xy belonging to the Cartesian product A cross B, xy belongs to R if and only if x is greater than or equal to y. اور ریلیشن S کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. For all ordered pairs xy belonging to the Cartesian product A cross B, x is related to y under S if and only if 2 divides the difference x minus y. یہ دو ریلیشنز ہمارے پاس ہیں اور کوشچن یہ ہے کہ ریپرزینٹ R and S as a set of ordered pairs. اور اس کا دوسرا پارٹ ہے indicate whether R اور S is a function. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو پارٹس ہیں. پہلے تو وہی ہم ریلیشنز والی چیز کو ریپیٹ کریں گے کہ ہماری ریلیشنز گیون ہیں لیکن وہ چونکہ آرڈرڈ پیئرز کی شکل میں نہیں دی ہوئی, پہلے ہم نے ان کو آرڈرڈ پیئر کے سیٹ کی شکل میں لکھنا ہے ان دونوں ریلیشنز کو. اور دوسرے پارٹ میں پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وچ ون آف دیز ریلیشنز از اے فنکشن اینڈ وچ ون از ناٹ. لیٹس سی دیٹ. اچھا, اب پہلے ریلیشن میں
ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ x is greater than or equal to y, x is related to y if and only if x is greater than or equal to y. اب 4 کس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے بی میں؟ اے کا ایلیمنٹ 4 بی کے کسی بھی ایلیمنٹ سے چونکہ نہ تو بڑا ہے نہ برابر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 cannot be related to any element of B. 5 is equal to 5، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 اور 5 کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو آرڈر پیئر ہمارے پاس 5 آ جائے گا. دین 6 is greater than 5 and 6 is equal to 6. اس کا مطلب ہے کہ 6 کو ہم 5 کے ساتھ بھی ریلیٹ کر لیں گے اور 6 کو 6 کے ساتھ بھی ریلیٹ کر لیں گے. تو یہ دو آرڈر پیئرس ہمارے پاس آ گئے 6 5 اینڈ 6 6. تو اس طرح یہ ریلیشن R ہماری بن گئی which contains 3 ordered pairs. اب ہم نے دوسری ریلیشن S جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اس کو ڈیفائن ہم نے کیا ہوا ہے کہ X is related to Y if and only if the difference X minus Y is divisible by 2. اب اے کے ایلیمنٹس کو لینا ہے اور بی کے ایلیمنٹس اس میں سے ہم نے مائنس کرتے چلے جانا ہے، اور ڈفرنس اگر 2 سے ڈیویزبل ہوگا دین دا 2 ایلیمنٹس آر ریلیٹڈ. تو 4 کو دیکھیں کہ 4 minus 5 minus 1 آ رہا ہے which is not divisible by 2، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 اور 5 are not related. 4 کو 6 کے ساتھ دیکھیں 4 minus 6 is divisible by 2، so 4 and 6 are related. Then 5 minus 5 is 0 which is divisible by 2، تو 5 and 5 are related. 5 minus 6 is 1 minus 1. So 5 and 6 are not related. 6 minus 6 is 0 and we have 6 related to 6. تو ایس میں بھی ہمارے پاس 3 ordered pairs آ گئے ہیں. اب بڑی کوئکلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس میں R is clearly not a function. اس میں دونوں فنکشن کی دونوں کنڈیشنز وائلیٹ ہو رہی ہیں. پہلی کنڈیشن 4 جو ہے it is not فرسٹ ایلیمنٹ آف اینی آرڈرڈ پیئر. اے کا ایلیمنٹ 4 جو ہے کسی بھی آرڈرڈ پیئر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ 6 جو ہے ایلیمنٹ 6 آف اے از فرسٹ ایلیمنٹ آف 2 آرڈرڈ پیئرز انسٹیڈ آف 1. تو آر از کلیئرلی ناٹ اے فنکشن. اب ایس کو دیکھیں، ایس میں دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں. اے کے 3 ایلیمنٹس ہیں 4 5 6 اور تینوں ہی ایک ایک دفعہ ایک آرڈر پیئر میں آ رہے ہیں. سو ایس از اے فنکشن. اوکے، فنکشن کو ہم نے ڈیفائن تو کر لیا لیکن ڈیفینیشن ہم نے کی ہے ود ہیلپ آف ریلیشنس. ہم نے ریلیشنس کو پہلے ڈیفائن کیا ہوا تھا اور اس کی ڈیفینیشن کی مدد سے ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے کچھ بکس میں فنکشن کو پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ آف ریلیشنس اور اس کے بعد پھر ریلیشنس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. جس کتاب کو ہم کنسلٹ کر رہے ہیں موسٹلی سوزانہ کی کتاب میں بھی یہی انہوں نے ارینجمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ فنکشن کو پہلے ڈیفائن کیا ہوا ہے اور ریلیشن میں کو کہیں بعد میں جا کے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو جو لوگ فنکشن کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ڈیفائن کرتے ہیں وداؤٹ یوزنگ دا ڈیفینیشن آف ریلیشنس. اور فنکشن کی ایک اپنی یہ کہہ لیں کہ ٹرمینالوجی ہے، اس سے بھی فیملیئر ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. تو اب ہم فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ یوزنگ دا ریلیشن ڈیفینیشن. ریلیشن کی ڈیفینیشن کو یوز کیے بغیر اب ہم فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. A function f from a set x to a set y is a relationship between elements of x and elements of y such that each element of x is related to a unique element of y and is denoted by f colon x arrow y. اس کو ہم پڑھیں گے f from x to y. The set x is called the domain of f and y is called the codomain of f. اچھا، اس میں ایک ڈفرنس میں آپ کو چاہتا ہوں کہ نوٹ کریں. ایک چیز تو یہ کہ ہم نے ریلیشن جب ڈیفائن کی تھی تو ریلیشن کو نارملی کیپٹل لیٹرز کے ساتھ آر ایس ٹی یا اس طرح اے بی سی کیپٹل لیٹرز کے ساتھ ان کو ریلیشنز کو ہم ڈیفائن کرتے تھے. کنونشن یہ ہے کہ فنکشن کو نارملی ہم ڈینوٹ کرتے ہیں یوزنگ اسمال لیٹرز ایف جی یا اس طرح کے اسمال لیٹرز کی مدد سے فنکشن کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. اور اب جب بھی ہم فنکشن کا ذکر کریں گے وی ول بی یوزنگ لوور کیس لیٹرز. اچھا، اب ڈیفینیشن میں کچھ میں نے ورڈ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. دے آر ویری امپورٹنٹ. ان کی امپورٹنس کو آپ کو ضرور ریئلائز کرنا چاہیے. ایک ورڈ تو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ایچ ایلیمنٹ آف ایکس میں ایچ کا ایلیمنٹ اور یونیک ایلیمنٹ آف وائی میں یونیک کا ایلیمنٹ. یہ ڈیفینیشن کی بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے. اچھا، جب ہم نے فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا ود ہیلپ آف ریلیشنز تو ہم نے 2 پراپرٹیز کا ذکر کیا تھا.
یہ جو دو لفظ ہیں ایچ اور یونیک، بیسیکلی انہی دو پراپرٹیز کو ہم ریفریز کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ ڈیفینیشن تو آپ نے نوٹ کر لی ہوگی. یہ بیسیکلی وہی ڈیفینیشن ہے بٹ وداؤٹ یوزنگ دا ووکیبلری آف ریلیشن. کچھ چیزیں اور بھی نوٹ کریں آپ. The unique element y of y that is related to x by f is denoted fx. یہ اس کی اپنی ایک نوٹیشنز ہیں fx کے ساتھ, and is called f of x or the value of f at x or the image of x under f. اچھا, یہ جو ہم نے فنکشن کے لیے امیج کا لفظ یوز کرتے ہیں, یہ بھی فنکشن کی ڈیفینیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹ ہیز سم ریلیونس ٹو اٹ. جب آپ کسی چیز کا امیج لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی امیج آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب نارملی ایک لائٹ میں آپ کسی چیز کا امیج جب لیتے ہیں تو یو گیٹ ون امیج, اور ہم ایک ہی لائٹ کے ذریعے اس کو فنکشن بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے ون سورس آف لائٹ. تو ہر ایلیمنٹ کا ایک سورس آف لائٹ ہوگی تو ایک ہی امیج آئے گا. تو اس لحاظ سے ہم امیج کا لفظ جو ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ. اچھا, اگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دو آبجیکٹس کی ایک امیج آ جائیں, آپ کو اسپیشلی ارینج کرنا پڑے گا. ایک لائن میں اگر آپ ارینج کریں گے ان کو تو ایک ہی سورس آف لائٹ جو ہے دیٹ ول گیو یو سنگل امیج آف ٹو آبجیکٹس. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ امیج کا کنسپٹ جو ہم نے یوز کیا, جب امیج کا لفظ ہم نے یوز کیا فنکشن کے حوالے سے, تو اٹ ہیز ریلیونس ٹو اٹ, کہ اس میں ایک آبجیکٹ کا یوزنگ اے سنگل سورس آف لائٹ ایک ہی آپ کے پاس امیج آئے گا. یہ پاسبل ہے کہ دو آبجیکٹس کے ایک آ جائیں امیج, لیکن ایک آبجیکٹ کے دو امیجز کبھی نہیں آئیں گے. تو اس لحاظ سے اس کی ریلیونس بنتی ہے. اوکے, ریلیشنز میں بھی ہم ایرو ڈائیگرامس کی ہیلپ لیتے تھے, اور اس میں کافی ایکسپلین کرنے میں ہمیں یوزفل رہتی تھی ان سرٹن تھنگس. تو فنکشنز کو بھی اسی طریقے سے ہم ایرو ڈائیگرامس کے لیے ذریعے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. دا ڈیفینیشن آف فنکشن امپلائز دیٹ دا ایرو ڈائیگرام فار اے فنکشن ایف has the following two properties. Every element of x has an arrow coming out of it. No two elements of x have two arrows coming out of it that point to two different elements of y. اب اس میں ایگزامپل میں دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایکس ہے کنٹیننگ 3 ایلیمنٹس اے بی سی, اینڈ وائی ہیز 4 ایلیمنٹس 1 2 3 4, اور ہم نے ایرو ڈائیگرام کے ذریعے ہم نے فنکشن ایف کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو اس میں اے از ریلیٹڈ ٹو 2, بی از ریلیٹڈ ٹو 4, سی از ریلیٹڈ ٹو 2. تو اے سیٹ ایکس کے ہر ایلیمنٹ سے ایک ایرو اسٹارٹ ہو رہا ہے, کوئی ایلیمنٹ ہم نے مس نہیں کیا. اے سے بھی ایک ایرو سٹارٹ ہو رہا ہے, بی سے بھی ایک ایرو سٹارٹ ہو رہا ہے, سی سے بھی ایک ایرو سٹارٹ ہو رہا ہے, اور کسی بھی ایلیمنٹ سے 2 ایروز جنریٹ نہیں ہم کر رہے, یونیک ایرو ہر ایک سے نکل رہا ہے. سو دس از اے فنکشن. اب اس کو ہم فنکشن کی نوٹیشن میں جب لکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ایف اے از اکول ٹو 2, ایف بی از اکول ٹو 4, اینڈ ایف سی از اکول ٹو 2. یہاں ہم کہہ دیں گے کہ image of A under F is 2, image of B is 4, image of C is 2. اچھا, اب میں آپ کو 2 ڈائیگرامز اور آپ کو دکھاؤں گا ریلیشنز کی, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ these 2 relations are not functions. ہم ایرو ڈائیگرام دیکھ کے بتا سکیں گے کہ these 2 relations are not function. اب اس میں ہمارے پاس ہم نے جو ریلیشنز لی ہیں they are from set X containing 3 elements 2 4 and 5, and to a set Y containing 4 elements 1 2 4 6. پہلی ایرو ڈائیگرام جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیر از نو ایرو کمنگ آؤٹ آف 5. جس کا مطلب ہے کہ پہلی پراپرٹی جو ہے ریلیشنز فنکشنز کی وہ وائلیٹ ہو رہی ہے. سو دس ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. دوسری جو ہے ڈائیگرام ایرو ڈائیگرام, اس میں 2 سے بھی ایرو نکل رہا ہے, 4 سے ایک کی جگہ 2 ایروز, 4 کا امیج 1 بھی ہے اور 4 کا امیج 2 بھی ہے, and that is not allowed in a function. یہ دوسری پراپرٹی ہماری وائلیٹ ہو رہی ہے, therefore this relation is not a function. ہم نے ریلیشنز میں جب اسٹڈی کی تھی تو اس وقت ہم نے رینج کا کنسپٹ آپ کو دیا تھا. ڈومین, رینج اینڈ کو ڈومین, یہ سارے کے سارے ہم نے کنسپٹ دیے ہوئے تھے. یہ کنسپٹ ہم کیری کریں گے فنکشنز میں بھی. Let f from x to y be a function. The range of f consists of those elements of y that are images
of elements of x. تو ایف کے جو امیجز کا سیٹ ہوگا ایکس کے امیجز کے ایکس کے ایلیمنٹس کے امیجز کا جو سیٹ ہوگا دیٹ ول بی دا رینج. سمبولیکلی ہم لکھیں گے رینج آف ایف از اکول ٹو از دا سیٹ آف ایلیمنٹس وائی بلونگنگ ٹو وائی سچ دیٹ وائی از اکول ٹو ایف ایکس فار سم ایکس بلونگنگ ٹو ایکس, یعنی وائی از امیج آف سم ایلیمنٹ ایکس بلونگنگ ٹو ایکس. دو تین چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں. نمبر ون, دا رینج آف اے فنکشن ایف از آلویز اے سب سیٹ آف دا کو ڈومین آف ایف. ٹھیک ہے, ڈومین اور کو ڈومین کا ہم نے کنسپٹ آپ کو دے دیا. وہ ایکس کو ہم ڈومین کہتے ہیں اور وائی کو کو ڈومین کہتے ہیں. تو رینج ظاہر ہے کہ کو ڈومین کا سب سیٹ ہوگا. دا رینج آف ایف فرام ایکس ٹو وائی از آلسو کالڈ دا امیج آف ایکس انڈر ایف. رینج کو فنکشن کی لینگویج میں ہم امیج کا لفظ بھی یوز کر لیتے ہیں رینج کی جگہ. اور پھر پری امیج کی ہم بات کرتے ہیں. وین وائی از اکول ٹو ایف ایکس دین ایکس از کالڈ دا پری امیج آف وائی. کہ دا سیٹ آف آل ایلیمنٹس آف ایکس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو سم وائی بلونگنگ ٹو وائی از کالڈ دا انورس امیج آف وائی. تو یہ دونوں کنسپٹس امیج اور انورس امیج جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اوکے, اب اس کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بھی ہم ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں. Determine the range of the function f, g, functions f, g, and h, which are from set x containing 3 elements 2, 4, 5, to set y containing elements 1, 2, 4, 6, and the functions are defined as follows. F is defined by a arrow diagram. اس میں 2 کا امیج 6 ہے, 4 کا امیج 1 ہے اور 5 کا امیج جو ہے وہ 6 ہے. کلیئرلی اٹس اے فنکشن. یہ پہلے نوٹ کر لیں کہ اٹس اے فنکشن. دونوں پراپرٹیز فنکشن کی سیٹسفائی ہو رہی ہیں. فنکشن جی کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے آرڈرڈ پیئرس کے سیٹ کے طور پہ. وی آر کنٹیننگ 3 آرڈرڈ پیئرس 2, 6, 4, 2 اینڈ 5, 1 in this function. اور ایچ کو ہم نے تیسرے طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیا ہے فنکشن ایچ کو. اس میں ہم امیجز مینشن کر رہے ہیں. 2 کا امیج 4 ہے, 4 کا امیج بھی 4 ہے اور 5 کا امیج 1 ہے. اب اس میں ہم نے رینج دیکھنی ہے. تو ایف کی رینج, ایف چونکہ ہمارے پاس ایرو ڈائیگرام کے ذریعے اویلیبل ہے تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈیسائڈ دا رینج. اس کی رینج میں صرف 1 اور 6 آئے گا, ایلیمنٹس 1 اور 6 آئیں گے. تو رینج آف ایف کنٹینس 2 ایلیمنٹس 1 اینڈ 6. جی میں ہم نے اس کی رینج لینی ہے تو آرڈرڈ پیئرس کے دوسرے ایلیمنٹ جو ہیں دے ول بیکم دا ایلیمنٹس آف دا رینج. تو 6, 2 اینڈ 1 وہ جی کی رینج بن جائیں گے. اور ایچ میں آپ امیجز کا سیٹ آپ لے لیں گے. 4 آ جائے گا رینج میں اور 1 آ جائے گا. سو رینج آف ایچ کنٹینس 2 ایلیمنٹس 1 اینڈ 4. اب ہم فنکشن کا گراف ڈرا کرتے ہیں جیسے ہم نے ریلیشن کا گراف ڈرا کیا تھا ایکس وائی کوآرڈینیٹ میں. کارٹیزین پلین میں ہم اس کا فنکشن کا گراف ڈرا کرتے ہیں. ہم اس گراف کو یوز بھی کریں گے فار ڈیسائڈنگ ویدر. کسی ریلیشن کے گراف کو ڈرا کرنے کے بعد ہم ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ ویدر دیٹ ریلیشن از اے فنکشن اور ناٹ. یہ ہمیں فنکشن گیون ہے وائی اکول ٹو ایکس اسکوئر اور اس کو ہم نے بنانا ہے. تو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرس ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرس. اس کے لیے پہلے ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں گراف کو ڈرا کرنے کے لیے. ایکس کی کچھ ویلیوز لے لیتے ہیں اور کورسپونڈنگ ویلیوز آف وائی لے لیتے ہیں اور پھر ان کو پلاٹ کرنے کے بعد ہمیں پوائنٹس پلاٹ کرنے پڑیں گے اور ان پلاٹس کو جوائن کرنے کے بعد ہمارے پاس پورے فنکشن کا گراف آ جائے گا. تو ایکس کی میں نے چند ویلیوز جو لی ہوئی ہیں وہ ایک تو 0 لی ہوئی ہے, +-1 لیا ہوا ہے, +-2 اور +-3. یہ میں نے 7 ویلیوز ایکس کی لی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کورسپونڈنگ وائی کی ویلیو کیا ہوگی. جب ایکس کی ویلیو 0 ہوگی تو کلیئرلی وائی کی ویلیو بھی 0 ہو جائے گی. 0 اسکوئر ول بی 0. ایکس کی ویلیو اگر 1 ہوتی ہے یا -1 ہوتی ہے دین وی ہیو وائی اکول ٹو 1. اور ایکس کی ویلیو پلس یا -2 ہوگی تو وائی کی ویلیو 4 ہو جائے گی. ایکس کی ویلیو پلس یا -3 ہوگی تو وائی کی ویلیو 9 ہو جائے گی. اب ان 7 پوائنٹس کو ہم ایکس وائی پلین میں پلاٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم جوائن کرتے ہیں. فری ہینڈ جوائن کرنے سے ہمارے پاس فنکشن کا گراف آ جائے گا.
اچھا، ابھی ہم نے جو فنکشنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے 3-4 میتھڈ استعمال کیے ہیں. ایک تو ہم نے ایرو ڈائیگرام کا میتھڈ یوز کیا تھا، آرڈرڈ پیئرز کا طریقہ استعمال کیا تھا، پھر امیجز کو ہم لسٹ کر دیتے تھے، اور فائنلی ہم نے جو ابھی ایک ایکویشن کے ذریعے ہم نے ایک فنکشن کو ڈسکرائب کیا y=x². ابھی بیسیکلی ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ دس از ایکچولی اے فنکشن اور ناٹ. اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ویدر اٹس اے فنکشن اور ناٹ، تو یہ ہماری جو ہم نے اس کی جو ہم نے ڈائیگرام بنائی ہے، اس کا جو ہم نے گراف بنایا، دیٹ کین بی یوزڈ. اس سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ دس ریلیشن از اے فنکشن اور ناٹ. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے. اگر کوئی بھی ورٹیکل لائن ہمارے گراف کو 2 پوائنٹس پہ کٹ کر دے، دین دیٹ گراف کینٹ بی گراف آف اے فنکشن. یہ اس کا ٹیسٹ ہے. تو کسی بھی ورٹیکل لائن کو ایگزیکٹلی ایک سے زیادہ پوائنٹ کے اوپر کراس نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر دس ٹیسٹ از پاسڈ بائی اوور گراف اور ناٹ. اوکے، اس میں گراف میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر ورٹیکل لائن اگر ڈرا کرتے ہیں تو ورٹیکل لائن اس گراف کو زیادہ سے زیادہ ایک پوائنٹ پہ کراس کرے گی. سو دس گراف از گراف آف فنکشن. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں جس میں ہم ایک ریلیشن کو ڈرا کریں گے، ایک ریلیشن کا گراف ڈرا کریں گے، اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ دیٹ گراف فیلز دا ورٹیکل لائن ٹیسٹ. اور اس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ دیٹ ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. اس میں ہم جو ریلیشن ڈیفائن کی ہوئی ہے، دیٹ از پی فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف ریئل نمبرز. پی فرام آر ٹو آر is defined as follows. For all real numbers x and y, x is related to y if and only if x is equal to y². اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether p is a function or not. تو اس کا گراف ڈرا کرنے کے لیے بھی ہمیں پہلے چند پوائنٹس پلاٹ کرنے پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان پوائنٹس کو فری ہینڈ جوائن کریں گے اور ہمارے پاس گراف آ جائے گا. تو اس میں نے جو پوائنٹس لیے ہیں دے آر 0, 1, 4 and 9. تو ٹیبل بنا کے ٹیبل سے ہی پیسے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 0 کا تو ایک ہی امیج ہے 0، لیکن 1 کے ہمارے پاس 2 امیجز آ رہے ہیں. اگر آپ x کو 1 کے برابر لیں گے دین دیر آر 2 پاسبلٹیز فار y. y کی ویلیو -1 بھی ہو سکتی ہے اور +1 بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ x کی ویلیو کو 4 لیں گے تو y کی ویلیو +1 بھی ہو سکتی ہے اور +2 بھی ہو سکتی ہے اور -2 بھی ہو سکتی ہے. اور x کی ویلیو کا اگر 9 لیا جائے تو y کی ویلیو +-3 دونوں میں سے کوئی ایک ویلیو ہو سکتی ہے. اب ان کو ہم پلاٹ کریں پہلے ایکس وائی پلین کے اوپر، پھر فری ہینڈ جوائن کرنے سے ہمارے پاس جو گراف آتا ہے. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ورٹیکل لائن اگر آپ ڈرا کریں تو اٹس پاسبل فار ورٹیکل لائن ٹو پاس تھرو 2 points آف دا گراف. تو یہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ اس طریقے سے فیل ہو گیا. سو دس ریلیشن از ناٹ اے فنکشن. اچھا، اب فنکشن سے ریلیٹڈ کچھ اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. ان ایکسرسائز کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ فنکشن کا کنسپٹ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. اور اب ان ایکسرسائز میں بیسیکلی ہم انومریٹ کریں گے کہ کتنے فنکشنز ہیں، کتنے نان فنکشنز ہیں ایٹسٹرا. اس طرح کی ہم نے چیزوں کو انومریٹ کرنا ہے. تو پہلی ایکسرسائز دیکھیں. فائنڈ آل فنکشنز فرام سیٹ ایکس ٹو وائی. ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ایکس کنٹیننگ 2y اور دوسرا سیٹ y ہے کنٹیننگ 2 ایلیمنٹس u v. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کل کتنے ہمارے پاس فنکشنز بنیں گے. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ a کا امیج u ہو سکتا ہے اور پھر b کا امیج واپس دوبارہ u ہو سکتا ہے. تو یہ بھی فنکشن ایک ہم نے ڈیفائن کر دیا. دوسرے میں ہم نے a کا امیج v لیا ہے اور b کا امیج بھی v لے لیے، b کا امیج بھی v لے لیا. تیسرے میں ہم نے a کا امیج u لیا ہے اور b کا امیج v لیا ہے. اور چوتھے میں ہم a کا امیج ہم v لے رہے ہیں اور b کا امیج u لے رہے ہیں. اچھا، یہ کل ہوں گے فنکشنز. 4 فنکشن اس کا مطلب ہے کہ ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں فرام اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس. اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ 2 فنکشنز ہم ڈیفائن کیے ہیں، دے آر کانسٹنٹ فنکشنز. کانسٹنٹ فنکشن کو ہم فارملی بعد میں بھی ڈیفائن کریں گے کہ پہلے والے 2 فنکشن جو تھے ان میں دونوں ایلیمنٹس کا ایک ہی امیج تھا.
اے کا امیج بھی یو تھا اور بی کا امیج بھی یو تھا, اور دوسرے فنکشن میں اے اور بی دونوں کا امیج وی تھا. تو اس طرح ان فنکشنز کو ہم کانسٹنٹ فنکشنز کہتے ہیں. اچھا, اب ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی ریلیشنز کو ہم لسٹ کرتے ہیں which are not functions. Find 4 binary relations from x to y that are not functions. اچھا, پہلی ریلیشن جو ہے اس میں ہمارے پاس کوئی بھی ایرو نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمٹی ریلیشن. نہ اے کے ساتھ کوئی ہمارے پاس آرڈر پیئر بن رہا ہے, نہ بی کے ساتھ کوئی آرڈر پیئر بن رہا ہے, تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایمٹی ریلیشن, اور اٹس کلیئرلی ناٹ اے فنکشن. اور دوسری ایگزامپل میں اے کا تو امیج ہے, اے کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں یو کے ساتھ, لیکن بی کو ہم کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے. دین اب یہ تیسری جو ہے دس از ناٹ اے فنکشن. اس میں اے کو ہم 2 ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, یو اور وی کے ساتھ. اور فورتھ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے دیٹ از ناٹ اے فنکشن ایدر. اس میں اے کو بھی ہم 2 ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور بی کو بھی 2 ایلیمنٹس کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کیا ہے. اچھا, ابھی ہم نے جو پچھلی 2 ایکسرسائز کی ہیں اس میں تو ہم نے پہلے 4 ریلیشنز بتائی تھی وچ ور فنکشنز, اور پھر ہم نے 4 ریلیشنز بتائی ہیں وچ آر ناٹ فنکشنز. اب جسٹ فار این ایکسرسائز میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنی ریلیشنز ہوتی ہیں, ٹوٹل نمبر آف ریلیشنز کتنی ہوتی ہیں فرام اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ آف 2 ایلیمنٹس وچ آر ناٹ فنکشنز. تو میرا خیال آپ آسانی سے یہ اس کو ڈیسائیڈ کر سکیں گے. اچھا, اب ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں ہم ٹوٹل نمبر آف فنکشنز معلوم کرتے ہیں فرام اے سیٹ ٹو اندر سیٹ. ہاؤ مینی فنکشنز آر دیئر فرام اے سیٹ ود 3 ایلیمنٹس ٹو اے سیٹ ود 4 ایلیمنٹس. ہم نے جو 3 ایلیمنٹس کا سیٹ لیا ہے اس میں ایلیمنٹس ہم لے رہے ہیں x1, x2, x3, اور 4 ایلیمنٹ کے سیٹ y ہے جس میں ہم y1, y2, y3, y4 یہ 4 ایلیمنٹس لے رہے ہیں. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی پاسبل فنکشنز بن سکتے ہیں ہم بنائیں گے. تو جب ہم فنکشنز بنائیں گے تو x1 کو بھی کسی نہ کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ہمیں y کے ریلیٹ کرنا پڑے گا, x2 کو بھی y کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا پڑے گا, اور x3 کو بھی y کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرنا پڑے گا. x1 کے لیے ہمارے پاس جب ہم پہلے ایلیمنٹ کو سیٹ کے پہلے ایلیمنٹ کو y کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز ہوں گی. ہم x1 کو y1 کے ساتھ ریلیٹ کر دیں, y2 کے ساتھ کر دیں, y3 کے ساتھ کر دیں, یا y4 کے ساتھ کر دیں. تو پہلے ایلیمنٹ کو ریلیٹ کرنے کے لیے وی ہیو 4 پاسبلٹیز. اب اسی طریقے سے x2 کو جب ہم ریلیٹ کرنا چاہیں گے y کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ تو وہاں پھر ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز ہوں گی. اور اسی طرح جب x3 کو ریلیٹ کرنا چاہیں گے y کے کسی ایلیمنٹ کے ساتھ دین اگین وی ہیو 4 پاسبلٹیز. تو x1 کے لیے بھی ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز ہیں, x2 کے لیے بھی 4 پاسبلٹیز ہیں, اور x3 کے لیے بھی 4 پاسبلٹیز ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف فنکشنز آئیں گے دے ول بی 4 ملٹیپلائڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ بائی 4 which is equal to 4 to the power 3 that is 64. اچھا, یہ جو ہم نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کی ہے اس میں ہم نے ایک رول یوز کیا ہے جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکرائب تو نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ انٹیوٹیولی اس کو فالو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا پروڈکٹ رول ہے, اور ہم نے بعد میں ایک ٹاپک کرنا ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں کاؤنٹنگ پرابلمز میں, اس میں ہم اس رول کو کافی زیادہ فارملی اس کو ڈسکرائب بھی کریں گے اور اس کو کافی اپلیکیشنز بھی کریں گے. اوکے, ابھی ہم نے جو چھوٹی سی ایکسرسائز کی ہے اس کی مدد لیں گے. وہی ملٹیپلیکیشن رول جو ابھی ہم نے یوز کیا تھا اس کو ہم فردر یوز کریں گے. ہم نے جو ابھی ایکسرسائز کی اس میں ہم نے لیے تھے اے میں 3 ایلیمنٹس لیے تھے, سیٹ ایکس میں 3 ایلیمنٹس لیے تھے, اور سیٹ وائی میں ہم نے 4 ایلیمنٹس لیے تھے. تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف فنکشنز آئے تھے 4 to the power 3. ان جنرل ہمارے پاس اگر اے میں m ایلیمنٹ ہوں اور بی میں n ایلیمنٹ ہوں تو نمبر آف فنکشنز فرام اے ٹو بی بنتے ہیں n to the power m. اسی طریقے سے ہم پروڈکٹ رول کو یوز کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نمبر آف فنکشنز ول بی n to the power m. Suppose A is a set with m elements and B is a set with n elements. How many binary relations are there from A to B? How many functions are there from A to B?
what fraction of the binary relations from A to B are functions. یہ تین ہم نے کوشچنس اکٹھے کر دیے ہیں. تینوں کوشچنس میں ریلیشنز اور فنکشنز دونوں کا کنسپٹ جو ہے دیٹ گیٹس انوالوڈ. تو پہلا پارٹ تو سمپل ہے. ہم نمبر آف ریلیشنز آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں فرام سیٹ اے ٹو بی. اس میں ہم پہلے کارٹیزین پروڈکٹ لیتے ہیں, اور چونکہ کارٹیزین پروڈکٹ میں نمبر آف ایلیمنٹس ہوتے ہیں m انٹو n. اب کارٹیزین پروڈکٹ کے سارے سب سیٹس دے بیکم ریلیشنز. تو نمبر آف سب سیٹس ہوتی ہے 2 to the power نمبر آف ایلیمنٹس ان اے سیٹ. تو اس سیٹ میں چونکہ نمبر آف ایلیمنٹس ہیں m انٹو n, تو اس طرح نمبر آف سب سیٹس اس کے ہو جائیں گے 2 to the power m انٹو n. اس کا مطلب ہے نمبر آف ریلیشنز فرام A to B از اکول ٹو 2 to the power m انٹو n. دوسری جو ہے اس کا پارٹ اس ایکسرسائز کا, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر A میں ہمارے پاس m ایلیمنٹس ہیں اور B میں n ایلیمنٹس ہیں, تو اسی پروڈکٹ رول کو یوز کرتے ہوئے نمبر آف فنکشنز فرام A to B ول بی n ملٹیپلائڈ بائی n ملٹیپلائڈ بائی n سو آن. m ٹائمز ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور نمبر آف فنکشنز اس طریقے سے ہمارے پاس آ جائیں گے n to the power m. اب تیسرے پارٹ میں پوچھا ہوا ہے کہ فریکشن کتنا ہے ریلیشنز کا which are functions. تو سمپلی فریکشن ہم معلوم کر لیتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ the two numbers which we have obtained just now. تو یہ فریکشن آ جائے گا n to the power m ڈیوائڈیڈ بائی 2 to the power m into n. اچھا, ابھی جب ہم نے فنکشنز کی چند ایک ایگزامپلس کی ہیں, یہ موسٹلی اس میں ہم نے فائنائٹ سیٹ لیے تھے, فنکشنز لیے تھے فرام اے فائنائٹ سیٹ ٹو این انفینٹ سیٹ. اب ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں جس میں ہم فنکشنز لیں گے فرام این انفینٹ سیٹ ٹو این انفینٹ سیٹ, اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ فنکشن جو ہے وہ پراپرلی ڈیفائن ہوا یا نہیں ہوا, ویدر اٹ از ویل ڈیفائنڈ اور ناٹ. ویل ڈیفائنڈ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں کنڈیشنز کو, جو فنکشنز کی دو کنڈیشنز ہیں, ان کو سیٹسفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. Determine whether f is a function from z to r if fn is equal to plus minus n. ایک پہلا فنکشن ہے. دوسرا ہے fn equal to 1 over n square minus 4. پھر سی فنکشن, تیسرا فنکشن ہے fn equal to square root of n, اور چوتھا فنکشن ہے fn equal to square root of n square plus 1. اس کو ہم نے دیکھنا ہے whether these functions are well defined or not. تو ہم نے دونوں پراپرٹیز کو چیک کرنا ہے. تو پہلا تو کلیئرلی فنکشن نہیں ہے, اٹس ناٹ ویل ڈیفائنڈ, کیونکہ ہم ایک ہی ایلیمنٹ کے دو امیج بنا رہے ہیں. n کا ایلیمنٹ +1 بھی لے رہے ہیں اور -n بھی لے رہے ہیں, تو ایک ایلیمنٹ کے دو امیج فنکشن میں نہیں ہوتے. سو فنکشن اے ایف از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. پہلا فنکشن جو ہے اے میں از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. دوسرے فنکشن میں دیکھیں کہ اٹ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 کا کوئی بھی امیج نہیں ہے. اگر آپ n کو 2 کے برابر لیتے ہیں تو f2 is equal to 1 over 4 square minus 4. ڈینومینیٹر ہمارے پاس 0 آ جائے گا, اور 0 سے ڈویژن الاؤ نہیں کرتے ہم میتھمیٹکس میں. یہ ہمارے پاس کوئی ریئل نمبر نہیں آئے گا. 1 کو جب 0 سے ڈیوائڈ کریں گے we will not get a real number. تو دس فنکشن از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک انٹیجر 2 اور ایک انٹیجر -2 ایسا ہے جن کے کوئی امیجز نہیں ہیں. اچھا, تیسرا فنکشن جو ہے اٹ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ ایدر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیگیٹو نمبر لیتے ہیں تو اس کا امیج کوئی نہیں آتا. fn, تیسرے فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے fn equal to square root of n, اور square root صرف پازیٹیو نمبر کا لیا جاتا ہے. اگر ہم n کی ویلیو کو نیگیٹو لے لیں گے تو وی ول گیٹ این امیجنری نمبر, ہمارے پاس کوئی ریئل نمبر نہیں آئے گا. اور ہم فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں فرام سیٹ آف انٹیجرز ٹو سیٹ آف ریئل نمبرز. تو اس طرح دس فنکشن از ناٹ ویل ڈیفائنڈ بیکاز not every element of Z has an image. اور فائنلی جو ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے it is well defined. اس میں دونوں کنڈیشنز ہماری سیٹسفائی ہو جاتی ہیں کہ ہر ایلیمنٹ کا ایک یونیک امیج آتا ہے اور کسی بھی ایلیمنٹ کے ایک سے زیادہ امیجز نہیں ہیں. اب اسی طرح کا ایک اور فنکشن لیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ it is well defined or not. یہ ایکسرسائز میرا خیال محسوس کریں گے اٹس ریلیٹیولی مور انٹرسٹنگ. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ سی, اسٹوڈنٹ کو ہم نے نام دیا ہوا سی کا. اسٹوڈنٹ سی ٹرائز ٹو ڈیفائن اے فنکشن ایچ فرام کیو ٹو کیو. کیو سیٹ آف ریشنل نمبرز لے رہے ہیں. سیٹ آف ریشنل نمبر سے سیٹ آف ریشنل نمبر کا ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا ہے اور اس فنکشن کو اسٹوڈنٹ نے نام دیا ایچ کا. اور ڈیفینیشن کے مطابق
ایچ ایم اوور این، کوئی ریشنل نمبر ایم اوور این لیتے ہیں اور اس کا امیج بنا دیا جاتا ہے ایم اسکوئر اوور این. اسٹوڈنٹ نے اس طریقے سے فنکشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور کنڈیشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ این کی ویلو 0 نہیں ہونی چاہیے, ادروائز ایم اوور این ول ناٹ بی اے ریشنل نمبر. اچھا, اب دوسرا اس کا ساتھی جو ہے ڈی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا نام اسٹوڈنٹ کا ہم نے ڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسرسائز میں. ہی کلیمز دیٹ ایچ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. تو ہمارے خیال میں اس کا کلیم صحیح ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے صحیح ہے. دا فنکشن ایچ از ویل ڈیفائنڈ if each rational number has a unique image. ہم یہ نوٹ کریں گے کہ یہ کنڈیشن جو ہے وائلیٹ ہو رہی ہے فنکشن کی پراپرٹی میں. جو پہلی پراپرٹی ہے کہ ایوری ایلیمنٹ مسٹ ہیو اے یونیک امیج, اس کی ایک سے زیادہ امیج نہیں ہونے چاہیے. اب ہم ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں 1/2 which is a rational number belonging to Q, اور اس کا امیج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے. اس کا امیج آئے گا 1/2 کا اکارڈنگ ٹو H, اس کا آئے گا 1/2 which is equal to 1/2. اچھا, 1/2 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2/4 کے برابر. 1/2 is actually equal to 2/4. 2/4 کا اگر ہم امیج لیتے ہیں تو اس کا امیج آتا ہے according to that definition 2/4 which is equal to 1. اب 1/2 اور 2/4 بیسیکلی ایک ہی ایلیمنٹ ہے, they are equal, they are the same element, لیکن ان کے امیجز ڈفرنٹ آ رہے ہیں. 1/2 کا جب ہم امیج لیتے ہیں یوزنگ دا رول, ہمارے پاس اس کا امیج 1/2 آتا ہے, اور 2/4 کا امیج لیتے ہیں یوزنگ دا سیم رول تو ہمارے پاس اس کا امیج آتا ہے 1. تو ایک ہی ایلیمنٹ کے ہمارے پاس دو امیجز آ رہے ہیں, ایک ہی ایلیمنٹ کا ایک امیج 1/2 ہے اور دوسرا امیج 1 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ میں ایک ایلیمنٹ کے ایک سے زیادہ امیجز آ رہے ہیں, سو ایچ از ناٹ اے فنکشن. اچھا, جو میں نے فنکشن کی دونوں پراپرٹیز ہیں ان کو ہم ایک میتھمیٹیکلی بھی فارمولیٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی اس کی جو میتھمیٹیکل فارمولیشن ہے بعض کا کافی ہیلپ فل رہتی ہے فار ڈیسائڈنگ ویدر دا فنکشن از ویل ڈیفائنڈ اور ناٹ. اس کو میتھمیٹیکلی اس طریقے سے ہم فارمولیٹ کریں گے. اب فنکشن ایف فرام ایکس ٹو وائی از ویل ڈیفائنڈ اف اینڈ اونلی اف فار آل x1 x2 belonging to x, if x1 is equal to x2 then fx1 is equal to fx2. یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کے دو امیجز نہیں ہو سکتے. اگر x1 x2 کے برابر ہے تو اس کے امیج بھی, ان کے امیجز بھی برابر ہی آئیں گے ایک دوسرے کے. اچھا, یہ بیسیکلی وہی دو پراپرٹیز ہیں, ان کو ہم نے ریفریز کر دیا ہے, اور یہ جو فارمیشن ہے پراپرٹیز کو جس طریقے سے ہم نے ریفریز کیا ہوا ہے, اس کو ہم یوز کرتے ہوئے کچھ فنکشنز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ویدر کچھ ریلیشنز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ویدر دے آر فنکشنز اور ناٹ, یا یہ کہہ لیں کچھ فنکشنز کے بارے میں کہیں گے کہ دے آر ویل ڈیفائنڈ اور ناٹ. لیٹ جی بی اے فنکشن فرام دا سیٹ آف ریئل نمبرز ٹو دا سیٹ آف پازیٹیو ریئل نمبرز. آر پلس کا مطلب ہے دا پازیٹیو ریئل نمبرز, اینڈ وی ڈیفائنڈ اٹ بائی جی ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر پلس 1. شو دیٹ جی از ویل ڈیفائنڈ, اور اگر یہ ویل ڈیفائنڈ ہے دین وی ول ڈیٹرمائن دا ڈومین, کو ڈومین اینڈ رینج آف جی. ویل ڈیفائنڈ کے لیے جیسے میں نے آپ کو پراپرٹی آپ کو بتائی تھی, ہمیں آر کے دو ایلیمنٹس ہم لیں گے x1 اور x2. ہم سپوز کریں گے کہ دیز ٹو ایلیمنٹس آر اکول, اور فنکشن کی ڈیفینیشن کی مدد سے ہم ثابت کر دیں گے کہ ان کے امیجز بھی برابر ہیں. اب ہم دو ایلیمنٹس لیتے ہیں آر کے x1 اور x2. لیٹ x1 x2 belong to R and suppose x1 is equal to x2. اپنا آبجیکٹو اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم نے کیا ثابت کرنا ہے کہ ان کے امیجز بھی برابر ہیں, یعنی جی x1 کو ہم نے ثابت کرنا ہے دس از اکول ٹو جی x2. اب اگر x1 x2 کے برابر ہے تو ان کے اسکوئرز بھی برابر ہوں گے. x1 اسکوئر ول بی اکول ٹو x2 اسکوئر. اب اس اکویشن میں دونوں طرف اگر ہم 1 کو ایڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x1 اسکوئر پلس 1 اکول ٹو x2 اسکوئر پلس 1, اور یہ بیسیکلی جی x1 اور جی x2 کی ویلیوز ہی ہیں دونوں طرف. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جی x1 از اکول ٹو جی x2. اچھا, یہ جو اسٹیپس ہم بار بار کر سکتے ہیں, اب کافی ساری ایکسرسائز میں اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہوگا. ہم نے جب بھی کسی فنکشن کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اٹ از ویل ڈیفائنڈ, تو ہم دو ایلیمنٹس لیں گے اور سپوز کریں گے دے آر اکول, پھر ان کے امیجز کو ہم نے برابر ثابت کرنا ہے, اور درمیان والے اسٹیپس آپ کو خود اپنی
کامن سینس کے مطابق بنانے پڑیں گے. مثلا اب ہم نے درمیان والے سیٹس میں کیا کیا تھا کہ پہلے x1 کا اسکوائر لے لیا اور x2 کا اسکوائر لے لیا, دونوں سائڈس کا اسکوائر لے لیا, پھر دونوں طرف ہم نے 1 کو ایڈ کر دیا. ہمیں آبجیکٹو پہلے سے پتا تھا کہ ہم نے ثابت کس ایکویشن کو کرنا ہے. ہم نے gx1 کو gx2 کے برابر ثابت کرنا تھا, یعنی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ x1 اسکوائر پلس 1 از اکول ٹو x2 اسکوائر پلس 1. تو اس طرح ہم نے وہ اسٹیپس آپ کو پہلے سے گیس کرنے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کر سکیں کوشچن کو. اچھا, اب ہم نے اس کا ڈومین اور کو ڈومین بتانا ہے. ڈومین تو سمپلی وہی آ جائے گا, آر کے برابر ہوگا. کو ڈومین بھی اس کا سیٹ آف پازیٹیو نمبرز ہے دیٹ از گیون ان دا فنکشن ڈیفینیشن. اب رینج بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹس آئیں گے. رینج سارے کا سارا کو ڈومین نہیں ہوگا بلکہ اس کا سب سیٹ ہوگا, پاسبلی سم سب سیٹ. اب اگر ایکس کی کوئی بھی اگر ویلو لیتے ہیں تو ایکس اسکوئر ول بی گریٹر دین اور اکول ٹو 0. تو اس کا مطلب ہے کہ جو امیج ہوگا ایکس اسکوئر پلس 1 دیٹ ول بی گریٹر دین اور اکول ٹو 1. تو اس طرح اس کی رینج میں جو اسمالسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس آئے گا دیٹ ول بی 1, اور 1 کے بعد والے سارے کے سارے ایلیمنٹس آ جائیں گے. رینج میں اسمالسٹ ایلیمنٹ 1 ہوگا اور اس کے بعد والے سارے کے سارے ایلیمنٹس ریئل نمبر, سارے کے سارے ریئل نمبر اس میں شامل ہو جائیں گے. تو رینج کو ہم کہیں گے رینج از دا انٹرول 1 ٹو انفینٹی. 1 کو ہم نے کلوز کیا ہوا ہے بریکٹ, اور دوسری سائڈ اس کی اوپن ہے. اس کی لیفٹ سائڈ کلوزڈ ہے اور دوسری سائڈ اس کی اوپن ہے. تو یہ اس کی رینج بن جائے گی. اچھا, فنکشنز کا کنسپٹ ہم نے آج کے لیکچر میں ڈیفائن کیا ہے, لیکن ہم فنکشنز کو بہرحال آپ نوٹ کریں گے کہ پہلے بھی یوز کرتے رہے ہیں. ہم نے بالکل شروع کے لیکچر میں جب ہم لاجک کو پڑھ رہے تھے تو لاجیکل کنیکٹیوز کو انٹروڈیوس کیا تھا, کنجنکشن, ڈسجنکشن, اس طرح کے ہم نے کنیکٹیوز کو یوز کیا تھا. دے بیسیکلی ڈیفائن فنکشنز. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فنکشنز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اس میں خاص ان فنکشنز میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں 2 ایلیمنٹس لیتے ہیں اور ان کا ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ, ہم ایک پیئر آف ایلیمنٹس لیتے ہیں اور اس کا ایک امیج ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو اس طرح کے فنکشنز جو ہیں یہ ہمارے اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ دے آر آلسو اسپیشل کائنڈ آف فنکشنز. تو ان کو ہم کہتے ہیں بائنری آپریشنز. بائنری آپریشنز پہلے بھی آپ لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں. جیسے آپ ارتھمیٹک میں کافی سارے بائنری آپریشنز اسٹڈی کرتے ہیں, ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, دے آر بائنری آپریشنز آن سیٹ آف نیچرل نمبرز. فارمل اس کی ڈیفینیشن ہم اس طریقے سے کرتے ہیں, بجائے اس کے کسی کے لیے پلس یا ڈاٹ کا سمبل استعمال کریں یا کراس کا سمبل استعمال کریں, ہم اسٹار کا سمبل استعمال کر لیتے ہیں, ایسٹرسک کا سمبل استعمال کر لیتے ہیں. بائنری آپریشن ایسٹرسک defined on a set A assigns to each ordered pair AB of elements of A uniquely determined element A star B of A. تو اس میں بائنری آپریشن جو ہے وہ A کے 2 ایلیمنٹس لیتا ہے اور ان کو میپ کر دیتا ہے, ان کا امیج لے لیتا ہے ٹو اے تھرڈ ایلیمنٹ آف A. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشنز آر بائنری آپریشنز آن دا سیٹ آف نیچرل نمبرز. مائنس از ناٹ اے بائنری آپریشن آن این. یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ کیوں بائنری آپریشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل نمبر میں اگر 2 نیچرل نمبرز کو آپ اگر ان کا ڈفرنس لیں گے تو ڈفرنس میں ناٹ بی اے نیچرل نمبر. جیسے 2 - 3 از ناٹ اے نیچرل نمبر. مائنس از اے بائنری آپریشن آن زیڈ. ڈفرنس کا آپریشن جو ہے از اے بائنری آپریشن آن دا سیٹ. کوئی بھی 2 آپ انٹیجرز لیتے ہیں تو ان کا ڈفرنس ہمیشہ آپ کے پاس انٹیجرز ہی آئے گا. ڈیوائڈز از اے بائنری آپریشن. Division is a binary operation on the set of non-zero rational numbers. اگر ہم 0 کو ریشنل نمبر میں سے نکال دیں تو باقی کے جو ایلیمنٹس بنتے ہیں ان پہ یہ والا آپریشن جو ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اینڈ اٹس اے بائنری آپریشن آن دا سیٹ آف ریئل نمبرس, آن دا سیٹ آف ریشنل نمبرس. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ بائنری آپریشن از بیسیکلی اے فنکشن, تو اس کو فنکشن کی ٹرمینالوجی میں ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. بائنری آپریشن ایسٹرسک on a set A is a function from A cross A to A, that is star from A cross A to A. Hence ہم F اور G کے سمبلس کی بجائے asterisk کا سمبل استعمال کر رہے ہیں. تو hence asterisk AB is equal to C where A, B and C belong to A. اچھا, اب اس میں آپریشن کی صورت میں, بائنری آپریشن کی صورت میں ہمارے پاس جو کنونشن ہے کہ وہ ہم فنکشن کو ایف اے بی کی بجائے ہم اے اسٹار بی لکھتے ہیں. جیسے ایڈیشن کے لیے اے پلس بی, ملٹیپلیکیشن کے لیے اے انٹو بی, تو یہ جو سمبل ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے.
اور بائنری آپریشنس کے جو پہلے سے کر چکے ہیں ان کی ایگزامپل آپ نوٹ کر لیں کہ یونین کا آپریشن سیٹ میں، انٹرسیکشن کا آپریشن، سیٹ ڈفرنس، دے آر بائنری آپریٹرز، دے آر بائنری آپریشن آن دا پاور سیٹ پی اے آف اینی سیٹ اے. اور اسی طریقے سے لاجک میں جو ہم نے کنیکٹیوز کیے تھے، ویل، ہیٹ، ڈسجنکشن، کنجنکشن، کنڈیشنل اور بائی کنڈیشنل، دے آر آل بائنری آپریشنز آن دا سیٹ ٹی ایف. اچھا، تیسری ایگزامپل میں ہم لاجک گیٹس جو ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے وہ بھی آپ نوٹ کریں کہ دے آلسو ریپرزینٹ بائنری آپریشنز. دے آر بائنری آپریشنز آن دا سیٹ 0-1. لاجک گیٹ کو ہم اس طریقے سے ڈائگرامس کے ذریعے ریپرزینٹ کر رہے تھے اینڈ دے ور ڈیفائنڈ بائی دیز ٹروتھ ٹیبلس. اچھا، اب آپریشنز کے حوالے سے آپ یہ نوٹ کریں کہ امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آپریشن بائنری آپریشن ڈیفائن کرتے ہیں آن اے سیٹ، تو اس سیٹ کے دو ایلیمنٹس لیتے ہیں اور پھر جو امیج آتا ہے دیٹ شوڈ آلسو بی این ایلیمنٹ آف دا سیم سیٹ. اگر ہم بائنری آپریشن زیڈ کے اوپر ڈیفائن کر رہے ہیں تو زیڈ کے 2 ایلیمنٹس لیں گے اور امیج ول آلسو بی این ایلیمنٹ آف زیڈ. اگر ہم آر کے اوپر ڈیفائن کر رہے ہیں تو آر کے 2 ایلیمنٹس لیں گے اور امیج شوڈ آلسو بی آن آر، اسی طریقے سے. اچھا، اب ہم نے ایک اور بھی کنیکٹیو انٹروڈیوس کیا تھا، دیٹ واز نیگیشن. ہم نے لاجک گیٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا. یہ بائنری آپریشن نہیں ہے، یہ بھی اٹ سیلف از اے فنکشن، لیکن اٹس اے یونری آپریشن. ہم ایک ہی ایلیمنٹ لیتے ہیں اور اس کا دوسرا امیج لے لیتے ہیں. اچھا، دا لاجک گیٹ ناٹ از اے یونری آپریشن آن دا سیٹ 0-1. اس کو اس سمبل کے ساتھ ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کا یہ ٹروتھ ٹیبل بنتا ہے. اوکے، آج ہم نے فنکشنز کو انٹروڈیوس کیا اینڈ آئی تھنک وی ہیو گیون انف ایگزامپلس، اور یہ سارے کا سارے جو کنسپٹ آپ کو بتائے ہیں آپ کے لیے بالکل کلیئر ہوں گے. اور اسی ٹاپک کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے فار آور نیکسٹ فیو لیکچرز. ہم نے 2 یا 3 لیکچرز اسی پہ دینے ہیں. اٹس انف فار ٹوڈے. آئی سے گڈ بائے ٹو آل.